السلام علیکم۔ اچھا شاہد، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اپنے چہرے کو چادر کے پلو سے ڈھانپتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ یار شاہد، تو سچا نکلا۔ پورے پنڈ میں آج تک کوئی عورت یوں گھر سے تنہا نہیں نکلی، اور پھر اس طرح اپنے محبوب سے سب کے سامنے ملنے پہنچ جانا۔ بھائی، داد دینی پڑے گی اس کی ہمت کو۔ وقار اور احمد حیرت کے سمندر میں ہوتے کھاتے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آگے کیا کارروائی کرنے کا ارادہ ہے بزرگوں؟ وقار کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے پوچھا۔ ہمارا کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہمارے بچے کو اللہ رب العزت نے نئی زندگی دی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جواب عارف نے دیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ مزید 2 دن بعد شاہد کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ آمنہ جو بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، اسے سامنے پا کر جی اٹھی تھی اور اس کی پیشانی چوم چوم کر بے حال ہوئی جاتی تھی۔ صحن میں ہی اس کی چارپائی بچھا دی گئی تھی کہ سارا گاؤں تیمارداری کے لیے چلا آ رہا تھا۔ گھر والے بھی سبھی اسی کے آس پاس جمع تھے۔ چچا جاوید ملک کے گھر والے بھی ادھر ہی تھے۔ چچی مریم ہر کام میں برابر سے جیٹھانی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ سب صحن میں لگے پیپل کے پیڑ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ظالم مزاج سردیوں نے کچھ سبز پتوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ صحن میں جا بجا زرد اور مرجھائے ہوئے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ شاہد چارپائی پر سرخ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی گوری رنگت اور بھی کھل اٹھتی تھی، لیکن آج چہرے پر کئی جگہ چوٹ کے نشان تھے۔ ماتھے پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے پتر؟ مریم قریب آ کھڑی ہوئی۔ چچی بہت بہتر ہوں، اس نے نکاہت زدہ آواز میں دھیرے سے جواب دیا۔ یہ ہلدی اور انڈے والا دودھ پی، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا میرا بچہ۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیالہ اسے تھما دیا۔ مجھ سے نہیں پیا جاتا، دودھ نہیں پی سکتا۔ غلام مصطفیٰ نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہد نے جھٹ سے پیالہ منہ کو لگا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھو ابا جی، میرے بھولے بچے کا کوئی قصور نہیں۔ سارا کیا دھرا اس منحوس ماری۔ ابھی آمنہ کا جملہ منہ میں ہی تھا کہ چادر میں لپٹی حنا گھر میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ سب اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ جیسے ہی شاہد کی نظر حنا پر پڑی، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سیاہ چادر لی ہوئی تھی۔ کیسے ہو شاہد؟ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، بلکہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے شاہد کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ شاہد کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی اماں کی طرف۔ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ آمنہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ عارف نے لاکھ آنکھوں کے اشارے سے روکنا چاہا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ تم اسے اپنی ہی زندگی سکون سے جی لینے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تمہاری زندگی کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی وہاں سے اٹھانا چاہا تو اس نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے شاہد سے جدا نہ کریں، مجھے اپنا لیجیے۔ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کبھی پلٹ کر ان کی صورت بھی نہ دیکھوں گی۔ نفرت تو مجھے ان سے ہو ہی چکی ہے۔ یہ حرکت کر کے
انہوں نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس نے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ ہم تمہیں اپنے پاس رکھ لیں، تمہارا نکاح کروا دیں؟ جاوید ملک نے حیرت سے استفسار کیا۔ دیکھو لڑکی، تم واپس چلی جاؤ۔ اگر شاہد کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو اپنے گھر والوں کو مناؤ، ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے اور تم دونوں کا نکاح پڑھوائیں گے۔ اس طرح چھپ چھپ کر ملنا شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتا، غلام مصطفیٰ نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ آمنہ نے غلام مصطفیٰ کی بات قطع کی تو حنا نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی، آپ وعدہ کریں کہ رشتہ لے کر آئیں گے، اپنی بات سے مکریں گے نہیں، حنا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پہنی ہوئی سبز چوڑیوں کو گھمانے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی برسوں کی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ لڑکی، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، باہر نکل کر کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ لو، وہ تمہیں بہتر تعارف کروا دے گا۔ میں خود کچھ کہتا بتاتا اچھا نہیں لگوں گا، اب تم جا سکتی ہو۔ غلام مصطفیٰ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑی ان کی پشت کو گھورتی رہی، پھر شاہد کی طرف مڑی۔ اچھا شاہد، جلد ملیں گے۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ وہ چلی گئی۔ شاہد نے اس دوران ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ آمنہ وہیں شاہد کے پاس بیٹھ گئی، جو مارے خفت کے کسی سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ تو پریشان نہ ہو میرے بچے، تجھے شرمسار ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مجھے پتہ ہے میرا بچہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ اس لڑکی نے تجھے ورغلانے کی کوشش کی ہوگی، اس کی دیدہ دلیری تو ہم سبھی نے دیکھ لی ہے۔ آمنہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلانے لگی۔ جی بھابھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ توبہ توبہ، ایسی لڑکی نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ شاہد سوچ رہا تھا کہ جانے اس کی ناؤ پار لگے گی یا نہیں۔ جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ محبت تو وہ بھی حنا سے کرنے لگا تھا۔ چند دن ہی بیتے تھے کہ کسی اجنبی کے ہاتھ پیغام آ گیا کہ حنا کے گھر والے راضی ہیں، آپ رشتہ لے کر آ جائیے۔ سب ہکا بکا ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ہم اس جمعے کو چل رہے ہیں، عارف اور جاوید، تم لوگ تیار رہنا، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو۔ غلام مصطفیٰ نے حکم صادر کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں اس بد کردار اور بد اخلاق لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی۔ آمنہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ تمہارے بیٹے کا کردار بھی مشکوک ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد تمہیں کسی بھی عزت دار گھرانے سے رشتہ نہیں ملنے والا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ہی اپنی بہو تسلیم کر لو۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، خوب نبھ جائے گی۔ ویسے بھی والدین کو اولاد کی خاطر بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تم سے ایک لڑکی برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنی بے شرم لڑکی کے ساتھ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟
میری نہ صحیح مریم کی تو بیٹی ہے نا، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ جانے بچی کے ذہن میں کیا کیا گند بھرتی پھرے۔ آمنہ نے حسب عادت سسر کی بات کاٹی۔ اللہ خیر کرے گا، یہاں آ کر وہ گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنا شاہد پتر اسے اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا دے گا۔ کیوں شاہد پتر؟ غلام مصطفیٰ نے شاہد کی طرف سوالیہ نگاہ اچھالی تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ چل دی رانی، سارے وسوسوں کو چولہے میں ڈال اور پتر کے ویاہ کی تیاری شروع کر دے۔ غلام مصطفیٰ کہہ کر نیم دراز ہو گئے، جس کا صاف مطلب تھا کہ اب مزید کوئی بات نہ کی جائے۔ آمنہ سب کو گھورتی پیر پٹختی کچن کی طرف چلی گئی۔ شاہد کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے۔ لبوں پر ایک مسکان آ ٹھہری تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام سے کر رہا تھا۔ مقرر دن اور مقرر وقت پر غلام مصطفیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حنا کے گھر پہنچ گئے۔ سب کچھ تو پہلے سے ہی طے تھا، مگر سوال ڈالنے کی رسم نبھائی گئی۔ حنا کی والدہ اور والد نے خشک لہجے میں ہاں کر دی۔ بھائی تو سرے سے ہی اس محفل میں بیٹھے ہی نہیں۔ ماحول کی سنجیدگی سبھی کو دکھائی دے رہی تھی، مگر سب اپنا اپنا کردار بخوبی نبھانے کی سہی میں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس دلدل میں دھنسنے والے تھے۔ ایک طرف غلام مصطفیٰ کے گھر میں سب خوش تھے، گھر میں ایک لمبے عرصے کے بعد پہلی شادی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ زندگی انہیں کس مقام پر لے جانے والی تھی، ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ بظاہر پری چہرہ حنا ایک موم کی گڑیا لگتی تھی، لیکن شاہد اور حنا کا رشتہ طے ہو گیا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصدق شادی بھی ہو گئی، اور حنا ایک ماہ کے اندر اندر ہی شاہد کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی آئی۔ ویسے تو وہ سب کے ساتھ جلد گھل مل گئی، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی، رونے والوں کو دلاسا ضرور دیتی، لیکن وہ شہری لڑکی کوئی زیادتی یا کسی کی کوئی بات سہنے کو ظلم کا ساتھ دینا سمجھتی تھی، سو فوراً موقع پر ہی حساب بے باک کر دیا کرتی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے ڈالی۔ حنا امید سے تھی اور ہر فرد اس کی راہ میں بچھ جانے کو ہمہ وقت تیار رہتا۔ گھر میں اتنے عرصے بعد بچہ آنے والا تھا۔ غلام مصطفیٰ کا پہلا پڑپوتا یا پڑپوتی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ علی شاہد کے بچپن کا دوست تھا، ہر دکھ درد کا ساتھی، لیکن اس کی شادی کے بعد اس سے کترانے لگا تھا۔ ایک دن شاہد نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو جا پکڑا۔ یار کیا بات ہے، تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوستی ختم کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ایک بار وجہ تو بتا دے۔ شاہد نے پوچھا۔ میرا تو جیسے گندے انسان سے کوئی واسطہ نہیں، علی نے بہت رکھے لہجے میں جواب دیا۔ گندا انسان؟ لیکن یار میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ اب میں تجھے بتاؤں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ علی نے استہزیٰ لہجہ اپنایا۔ اگر تیرا اشارہ میرے اور میری بیوی کی طرف ہے
تو ہم نے باعزت طریقے سے نکاح کیا ہے، گھر سے بھاگے نہیں ہیں۔ شاہد نے بامشکل اپنا لہجہ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، میں اچھی طرح جانتا ہوں ایسی عورتوں کو، تو ایک نہ ایک دن روئے گا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ کسی طوائف سے شادی کر لیتا۔ علی کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ شاہد نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا اور ایک گھونسا رسید کر دیا۔ خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، نہیں تو میں ابھی تیری جان لے لوں گا۔ شاہد نے غصے سے چلا کر کہا، سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، یہ آج دیکھ لیا۔ علی نے ہونٹوں پر آیا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ شاہد پھر اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ لوگوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے سمجھا بجھا کر اپنے اپنے گھروں کو بھیجا۔ شاہد کو اپنے دوست کے کھو جانے کا حد درجہ افسوس تھا۔ وہ علی کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ گھر جا کر بھی اس نے حنا سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ٹھیک سے رات کا کھانا کھایا۔ اسے علی کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ علی کو جان سے مار ڈالے۔ دوسری طرف علی بھی غصے میں گھر گیا اور تیار ہو کر فیکٹری چلا گیا۔ فیکٹری میں بھی اس نے کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ علی اور شاہد دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گا۔ ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سویٹر اور ہلکی آسمانی رنگ کی جینز پہن رکھی تھی۔ گھر بس 5 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ اشرف چاچا کا پان سگریٹ کا کھوکھا بند ہو چکا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، 12:05 ہوئے تھے۔ لگتا ہے اشرف چاچا نے آج جلدی دکان بند کر دی۔ وہ اکثر فیکٹری سے واپسی پر دکان سے ایک پان خریدتا، کچھ دیر اشرف چاچا سے گپ شپ لگاتا اور پھر گھر کی راہ لیتا۔ فیکٹری اس کے گھر سے 3 کلومیٹر دور تھی۔ وہ آدھے گھنٹے میں یہ سفر پیدل طے کر لیتا تھا۔ اچانک اس کے قریب ایک کرولا وین آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، فائر کی آواز سنائی دی اور اسے اپنے سینے میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے خون فوارے کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ اسی وقت دوسری گولی چلی اور اس کا پیٹ بھی سینے کی طرح خون اگلنے لگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کچرے کے ڈھیر کے پاس گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ فجر کے وقت صبح 4 بجے ان کا دروازہ کسی نے بری طرح پیٹ ڈالا۔ شاہد آنکھیں مسلتا ہوا باہر نکلا۔ کون ہے بھائی، اتنی صبح صبح کیا کام پڑ گیا؟ وہ ہاتھ منہ پر رکھ کر جمائی روکنے کی کوشش کرتا بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ علی کا قتل ہو گیا ہے۔ باہر سے کسی نے قیامت خیز خبر سنا کر شاہد کے ہوش اڑا دیے۔ کتنے ہی ثانیے ہو سکتے کہ عالم میں رہا۔
ہوش جو آیا تو بدحواسی کے عالم میں باہر بھاگا۔ سامنے ہجوم دکھائی دیا تو اس طرف لپکا اور ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ جہاں سامنے کچرے کے ڈھیر پر علی کی لاش پڑی تھی، کسی طرف سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاہد فوراً پہچان گیا، وہ علی کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں رونے کے لیے کندھا مہیا کرتا، پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس آ گئی۔ ہجوم میں سے آواز سنائی دی۔ وہ عورت پولیس کا سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے میرے بیٹے کا قاتل، پھانسی دو اسے۔ اس نے شاہد کا گریبان پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ شاہد پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، ساتھ ہی نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ پولیس کے دو سپاہی آگے بڑھے اور شاہد کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، علی تو میرا دوست تھا، میرا جگری یار، میں بھلا اسے کیوں قتل کروں گا؟ کل دن میں ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، پورے بازار نے دیکھا تھا، اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، علی کی ماں نے روتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہد کے احتجاج کا ان پر رتی بھر اثر نہ ہوا۔ اسے پولیس وین میں دھکیل دیا گیا۔ ہجوم چھٹ چکا تھا، لیکن علی کی ماں پروین کچی سڑک کے کنارے بیٹھی بیان کر رہی تھی۔ خبر حویلی تک پہنچ چکی تھی۔ سبھی بھاگے بھاگے آئے۔ آمنہ مریم نے علی کی ماں کو سنبھالتے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ شاہد کا اس معاملے سے کچھ لین دین نہیں، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کل دونوں میں جھگڑا ہوا تھا اور قاتل شاہد ہی ہے۔ غلام مصطفیٰ نے جیسے تیسے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے شاہد کی ضمانت کروا لی۔ اب عدالت میں کیس چلنے لگا، تاریخ پر تاریخ پڑھنے لگی۔ شاہد کے خلاف پکے ثبوت بھی نہیں مل رہے تھے اور وہ بے گناہ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیس الجھا ہوا تھا، تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا تھا، پیشیاں چل رہی تھیں۔ اس دوران وہ ایک پھول سی بیٹی کا باپ بھی بن چکا تھا۔ چل پتر جلدی کر، پیہیتے جانا ہے، غلام مصطفیٰ نے بیٹی کے ساتھ لاڈ کرتے شاہد سے کہا تو وہ چارپائی پر لیٹی بیٹی کو آخری بوسہ دے کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو تیار ہوں دادا جی۔ دیر تو ہمیشہ آپ کرتے ہیں، شرارتی انداز میں کہتا وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں غلام مصطفیٰ کا دیرینہ دوست لیاقت علی بیٹھا تھا۔ وہ کمشنر کے دفتر میں کام کرتا تھا اور اب ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ وہ اثر رسوخ والا آدمی تھا، اسی لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ دادا جی کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر شاہد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جانے یہ کیس کب ختم ہوگا اور کب ہماری جان چھوٹے گی۔ ہمارے ملک کا نظام بھی عجیب ہے کہ بے قصور ہونے کے باوجود سال ہو گیا ہے کچہری عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے۔ غلام مصطفیٰ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھے دونوں محفوظ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ گاڑی عدالت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کچہری کا منظر ویسا ہی تھا
جیسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وکیل اپنے اپنے اڈوں پر بیٹھے سائلوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پریشان حال افراد کسی مسیحا کی تلاش میں تھے اور پولیس والے کئی مجرموں کو ہتھ کڑی لگائے پیشی پر لا رہے تھے۔ کچھ مجرم سزا کے خوف سے زرد چہرہ لیے ہوئے تھے اور کچھ اس امید پر مسکرا رہے تھے کہ آج ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یار، مجھے یہاں اتار دو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ لیاقت علی: تم گاڑی پارکنگ ایریا میں لے جاؤ، میں آتا ہوں، پھر اندر چلتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ کے کہنے پر گاڑی روک دی گئی۔ ان کے اتر جانے پر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دونوں پارکنگ ایریا میں گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی اجنبی نے ان کی گاڑی کا شیشہ بجایا۔ شاہد نے شیشہ اتار کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم شاہد ہو نا؟ تمہارے دادا جان سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، جلدی چلو میرے ساتھ، اس نوجوان نے تیزی سے کہا تو شاہد نے لیاقت علی کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اس شخص کے ساتھ مطلوبہ سمت دوڑ لگا دی۔ شاہد کو گئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ لیاقت علی کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاہد کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے 2 بار فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہد کا فون آف تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جگہ چھوڑ کر ان دونوں کی تلاش میں نہیں جا سکتا تھا کہ وہ یہاں آئے اور اسے نہ پایا تو پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ دیر مزید گزر گئی تو غلام مصطفیٰ گاڑی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ لیاقت علی برق رفتاری سے اس کی طرف لپکا۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو، شاہد کہاں ہے؟ غلام مصطفیٰ نے دوست کو ایسے گھورا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا ہو۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ اور شاہد تو تمہارے ساتھ تھا نا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر گاڑی کے اندر جھانکا۔ تب لیاقت علی نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ اس کا مطلب دشمن وار کر گیا۔ دونوں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر جگہ دیکھ لیا، شاہد نہیں ملا۔ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھر فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ عارف اور جاوید بھی پہنچ گئے۔ ہر بندے سے پوچھا، لیکن کوئی بھی شاہد کے متعلق کچھ بھی نہ بتا سکا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حنا معمول سے کہیں زیادہ بھاگ بھاگ کر پھرتی پھرتی سے سارے کام کر رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ کو اس پر پیار آیا اور ترس بھی کہ اپنا غم چھپا کر موقع محل کے مطابق سب کو دلاسا دینے کی صحیح کر رہی ہے۔ شاہد کی گمشدگی کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اب تک کسی اغوا کار کا پیغام موصول نہیں ہوا تھا۔ FIR کٹوا دی گئی تھی، لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ دشمن ہے کون۔ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس بھی نہیں تھا۔ پولیس بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اور گھر والے بھی شاہد کی تلاش میں
مارے مارے پھر رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ کے پرانے دوست شفیق ملک نے شاہد کے بارے میں سنا تو بھاگا چلا آیا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھا۔ غلام مصطفیٰ نے اسے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ سب گھر والوں سے ملا۔ حنا کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ جس عورت کا شوہر اتنے دنوں سے لاپتہ ہو، وہ اتنی حشاش بشاش پھر رہی ہو۔ اس حیرت کا اظہار اس نے غلام مصطفیٰ سے بھی کیا۔ کسی پر اندھا اعتماد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ شفیق ملک نے انہیں تنبیہ کی۔ ویسے تمہارا شک درست بھی ہو سکتا ہے۔ حنا بیٹی نہ صرف خوش باش ہے بلکہ باقاعدگی سے اپنی ماں کی طرف بھی جاتی ہے۔ پہلے تو کبھی کبھار جانا ہوتا تھا۔ غلام مصطفیٰ کے دل میں بھی شک کے ناگ نے سر اٹھا لیا۔ میں آج ہی اپنے بیٹے قاسم سے بات کرتا ہوں۔ مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک پلان ترتیب دینا ہوگا۔ میں جلد ہی تمہیں پلان سے آگاہ کروں گا۔ بس پھر وہی کرتے جانا جو میں کہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ شفیق ملک نے تسلی دی۔ پھر جلد ہی انہیں پلان سے آگاہ بھی کر دیا۔ پلان کا مین کردار مریم کے حصے میں آیا تھا۔ مریم میرے لیے ایک کپ چائے بنا دے اور فرزانہ سے کہہ میرے آنگن میں جھاڑو لگا دے۔ آمنہ نے چارپائی پر نیند دراز ہوتے ہوئے کچھ تحقیرانہ انداز میں کہا، سن بھابی، تیرا نہیں کھاتے ہم جو تو اتنا حکم چلاتی پھرتی ہے۔ تیرے بیٹے کا سوچ کر میں تیرے پاس آ گئی کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ہی اپنوں کو سہارا دیتے ہیں، مگر تو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے مجھ پر حکم چلاتی رہی، آج میری بیٹی پر بھی شروع ہو گئی۔ کیوں لگائے وہ تیرے آنگن میں جھاڑو؟ جا رہی ہوں میں، سنبھال اپنا کھانا پکانا اور اپنا آنگن۔